السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سوتے وقت ہمیں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی؟ اور اسی طرح رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورۃ الملک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ یہ چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب قبر سے بچائے گی، اور وہ سورۃ تبارک الذی ہے، یعنی سورۃ الملک، جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، جسے سورۃ تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گی اور اسے جنت میں لے کے جائے گی، عذاب سے بچائے گی، یعنی یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن جھگڑا کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید سے نکال دے، یا اس بندے کو جو میں پڑھا کرتا تھا اس کو جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الملک کو تو قرآن پاک سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اس شخص کو جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے سورۃ ملک کی سفارش سے جھگڑا کرنے کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اتنی پاورفل صورت ہے، تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں۔ اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکے تو سونے سے پہلے اسے ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہمارے اور اعمال اتنے زیادہ ہوں یا نہ ہوں، کوئی سفارش کرنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن پاک کی یہ صورت تو ہماری سفارش کرے گی۔ ایک سفارشی تو ہو، قرآن ہمارا سفارشی بن جائے۔ تو سورۃ الملک اس کو پڑھ کر سویا کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، سوتے وقت انسان کو موت آ جائے، اور کتنے ایسے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص رات کو صحیح سویا، صحیح سلامت سویا، اور صبح دیکھا تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی، انتقال کر چکا تھا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہو جاتے ہیں، سوتے سوتے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے سورۃ ملک اگر کوئی شخص پڑھ کے سویا ہوگا تو سورۃ ملک اس شخص کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی اور اس شخص کی سفارش بھی کرے گی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو سورۃ ملک کی ایک تو تلاوت کیا کریں، رات کو سوتے وقت یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کر لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو رات سے لے کے صبح تک اس شخص کی جو آیت الکرسی پڑھ کے سویا ہے اس کی وہ فرشتہ حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اسے ہر موذی چیز سے، ہر نقصان دہ چیز سے اور دشمن سے اس کو بچاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور جس گھر میں رات کو آیت الکرسی پڑھ لی جائے، روایات میں آتا ہے کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اس رات میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو سورۃ ملک کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی بھی ضرور کوشش کیا کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں، آخری آیات، آخری 2 آیات، اس کے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی تلاوت کا معمول بنائیں۔ سورۃ الحشر کا آخری رکوع، اس کو بھی پڑھیں، آخری 2 آیات پڑھیں۔ اور اسی طرح رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور اسی طرح دائیں کروٹ پر سوئیں، قبلہ رخ ہو کر سوئیں۔ سوتے وقت بستر پر لیٹتے وقت بستر کو جھاڑ لیا جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پینے کے پانی کا اہتمام کر کے رکھیں، وضو کے پانی کا اہتمام کر کے رکھیں۔ اور اسی طرح کنگھی یہ بھی اپنے پاس رکھیں، مشکیزے میں، جگ وغیرہ میں پانی جو ہے پینے کا اپنے ساتھ رکھیں، جائے نماز اپنے ساتھ رکھیں۔ تو یہ چند چیزیں ان کا اہتمام کر کے سونا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے
تو اس طرح ہمارا سونا بھی عبادت بنے گا اور نیکیاں بھی ہمیں ملیں گی اور پوری رات حفاظت بھی رہے گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔